قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین. اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہ کہ شکوہ اور شکایتیں کرنے والوں کے ساتھ ہے، نہ اپنا مصیبتوں پریشانیوں کا ڈھنڈورا لوگوں میں پیٹنے والوں کے ساتھ ہے. غور کرو میری بہنوں، ہم کو صبر کرنا ہے. جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی بیماری آئی تو ہم کو اس وقت صبر کرنا ہے. مجھے بتاؤ کیا ہم ہمارے انبیاء سے زیادہ صبر کرنے والے بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. جب کبھی صبر کی بات آتی ہے میری بہنوں تو یہ دعا کیا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اب ہم کو صبر ایوب عطا فرمائیے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دعا. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہم کو صبر ایوب عطا کریے. کیوں کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا ایوب علیہ السلام کتنا صبر کرے؟ اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے بیماری دی جس میں ان کا پورا جسم سڑنا شروع ہو گیا تھا تو یہ پوری بیماری 18 سال ان کے ساتھ تھی. 18 سال وہ بیمار تھے ایوب علیہ السلام. غور کریے، ان کی 4 بیویاں تھی. ایوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں تھی میری بہنوں. 3 بیویاں ان کا ساتھ چھوڑ گئی، ان کو چھوڑ دیے، 1 بیوی ان کے ساتھ رہی. ہم ایوب علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ بیماری کی وجہ سے سڑتا جا رہا تھا میری بہنوں. جب ان کا پورا جسم سڑتا جا رہا تھا اور صرف زبان باقی تھی، اگر ہم ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ میری زبان کی حفاظت کر لیجئے، آپ میری اس زبان کو سڑنے سے بچا لیجئے اللہ، تاکہ میں اس زبان سے آپ کا ذکر کر سکوں. اللہ اکبر. غور کریے، پورا جسم سڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ جسم میں سے کیڑے ان کے جسم کے نیچے گرتے تھے. جب ان کے جسم سے کیڑے گرتے تھے میری بہنوں تو ان کیڑوں کو وہ اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پر ڈالتے اور کہتے کہ اللہ نے میرے جسم کو تیری غذا بنائی ہے اور تو کھا. اللہ اکبر. غور کریے، یہ ہمارے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے. 18 سال. آج ہم کو 18 منٹ کے لیے اگر کوئی مصیبت آ گئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. 18 سال کی تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. غور کریے، اس پورا جسم سڑنے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو؟ اے اللہ تو میری زبان کی حفاظت کر لینا، اس زبان کو سڑنے سے بچا لینا تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں. اللہ اکبر. غور کرو میری بہنوں، اس کے ذریعے ہم کو کیا نقطہ نکلتا ہے؟ اللہ ہم کو صحت مند جسم دیا الحمدللہ. آج اس کے باوجود بھی آج ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، آج ہم صبر کرنے والے نہیں بن رہے. ہم پہ تو ہمارے انبیاؤں کی طرح مصیبتیں نہیں ڈالی گئی. ان کی مصیبتیں تو بہت زیادہ مصیبتیں تھی، ان کی تو پریشانیاں سب سے بڑی پریشانیاں تھی. ہم ان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم اس کا صبر کر سکتے ہیں. غور کریے کیسے صبر کیا ہوگا انہوں نے. ہمارے انبیاء ہمارے لیے نمونہ ہے میری بہنوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. غور کریے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کا کس طریقے سے استقبال کیا، کس طریقے سے ان کو مارا. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا. ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بددعا کے ایک بھی کلمات نہیں نکالے، ایک بھی لفظ نہیں نکالا. اور آج ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، ہم کو کوئی اگر گالی دیتا ہے، ہم کو کوئی اگر پتھر مارتا ہے تو رائی کے دانے کے برابر بھی آج ہمارے پاس صبر موجود نہیں ہے. ہماری زبان سے بے ساختہ کئی الفاظ نکل جاتے ہیں بددعائیں کے. غور کریے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کیا یا نہیں کیا؟ آج ہمارے پاس وہ نمونہ موجود ہے میری بہنوں الحمدللہ. تو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، اس وقت ہم صبر کریں، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے ہماری آسیہ علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے. آسیہ علیہ السلام نے کس طریقے سے صبر کیا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے ہی دینا تھا یہ ظالم شوہر.
क्या कहा उन्होंने? सब्र किया। आज हम पे तो वो मुसीबतें तो नहीं है मेरी बहनों, है ना? आज हम पे वो मुसीबतें तो नहीं है कि शौहर हमारे सर पे खड़ा तलवार लेके हमको कोई हुक्म दे और हम वो ना करें, है ना? हम पे आज वो मुसीबतें तो नहीं है। तो हमारे लिए जरूरी और लाजमी है कि अगर हम पे छोटी छोटी जो मुसीबतें हैं, बीमारी की शक्ल में, परेशानी की शक्ल में, मुसीबत की शक्ल में अगर वो आती है तो उस पर हम सब्र करें। सब्र करना हमारे लिए जरूरी और लाजमी है। इस सब्र के बदले हमको जन्नत मिल सकती है इंशाअल्लाह। तो ये सब्र करने वाली औरतें जन्नती औरतें हैं। उसके बाद छठी सिफत मेरी बहनों, वल खाशिईन वल खाशियात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला छठवीं सिफत क्या बयान करते हैं जन्नती औरतों की? वल खाशिईन वल खाशियात, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें। किससे डरने वाली? अल्लाह से डरने वाली। आज गौर करिए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। आज हम औरतें अल्लाह से तो नहीं डरती, लेकिन एक छोटे से काकरोच से हम जरूर डर जाती है, एक चिपकली से हम जरूर डर जाती है। अल्लाह अकबर। गौर करिए, अल्लाह हमको यहाँ पर कह रहा है कि जन्नत में जाने वाली औरतें अल्लाह से डरने वाली औरतें होती है, दुनिया की चीजों से डरने वाली नहीं। गौर कर लो, अगर हम इस कुरान को उठाकर देखेंगे मेरी बहनों, इस कुरान का अगर हम मुताला करेंगे तो हमको मालूम होता है आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया आए, जितनी कौमें आई, तमाम के तमाम अंबियाओं को भी और तमाम की तमाम कौमों को भी अल्लाह से डरने का हुक्म दिया गया। अगर आप किसी भी कौम के बारे में कुरान में उठाएंगी ना, हर कौम को अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, तुम अल्लाह से डरो। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम मुसलमान औरतों को, इस उम्मते मुस्लिमा के जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं, उन लोगों को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में अल्लाह से डरने का हुक्म देता है, वैसे डरने का जैसे उससे डरने का हक है मेरी बहनों। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 की आयत नंबर 102 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह क्या कहते हैं? हर कौम को तो अल्लाह ने डरने का हुक्म दिया, अब यहाँ पर मुझे और आपको, हम सबको, क़यामत तक आने वाले हर इंसान को अल्लाह इसमें इस आयत में हुक्म देता है, ए ईमान वालों, तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। कैसे? उससे जैसे डरने का हक है। सिर्फ मैयत को देखकर डरना अल्लाह का डर नहीं है मेरी बहनों। किसी को कफन में देखकर अल्लाह का डरना, ये डरना नहीं बोलते इसको। अल्लाह से डरने का हक का मतलब है अल्लाह का डर जो हमको बेनमाजी से नमाजी बना दे। अल्लाह का डरने का हक ये है जो हमको जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से बचाकर जन्नत में ले जाने वाले आमाल की तरफ ला ले। अल्लाह से अल्लाह से डरने का हक ये है कि हमको झूठ बोलने वाले हम थे, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से वो हमको सच की तरफ ला ले। ये है अल्लाह का डर मेरी बहनों। गाफिल थे हम, हमारे काम में मशगूल थे, इस कुरान को छोड़कर। अल्लाह से डरने का हक ये है कि हम इस कुरान को पढ़ने वाले बन जाए, इस कुरान को समझने वाले बन जाए, इस कुरान पर गौर व फिक्र करने वाले बन जाए, इस कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने वाले बन जाए। ये है अल्लाह से डरने का हक मेरी बहनों। आज गौर करिए, कहाँ रहा हमारी जिंदगी के किसी भी मामले में अल्लाह का डर? गौर कर लीजिए। आज जिस तरीके से हम गुनाहों में मुलव्विस होते जा रहे हैं मेरी बहनों, हमको वहां पर सोचने की जरूरत है। आज हम जो गुनाहों में आ रहे हैं, गुनाह हमारी जिंदगी में बढ़ते जा रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अल्लाह से ना डरना है, अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा ना करना है। अगर हम अल्लाह से नहीं डरेंगे, अल्लाह की खशियत, अल्लाह के आजाब के बारे में डर अगर हमारे दिलों में पैदा नहीं करेंगे कि मुझे अल्लाह के पास जाना है, मुझे मेरे रब के पास जवाब देना है, मुझे मेरी इस जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब देना है, अगर हम इस बात से नहीं डरेंगे मेरी बहनों, तो हम जन्नत से महरूम हो सकती है, हम जहन्नम में जाने वाली बन सकती है। याद रखना ये बात, अल्लाह से डरना है हमको। आज क्या हो गया, जब जुबान खुलती है तो हमको अल्लाह का डर याद नहीं आता। जब ये जुबान खुलती है तो ये जुबान में सच तो नहीं होता, लेकिन झूठ जरूर होता है। किसी के बारे में अच्छाई तो नहीं होती, लेकिन गीबत जरूर होती है। गौर करिए,
زبان کھولتے وقت ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے میری بہنوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں جو دو چیزوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی جو ضمانت دے دے. پہلی چیز ہے دو جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان، اور دوسری چیز ہے شرمگاہ. تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو آج ہم کو یہ جنت کی ضمانت دینے کی ضرورت ہے. ہم کو اس زبان کو کھولتے وقت اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج میری بہنوں غیبت کرتے ہوئے ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. بغض اور کینہ اور حسد اور جلن کی باتیں کرتے ہوئے آج ہم کو اللہ کا ڈر یاد نہیں آتا. اگر یقیناً اللہ کا ڈر اگر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے تو ہم کو یہ بغض، کینہ، حسد، جلن کی جو باتیں ہماری زبان سے جو نکل رہی ہے، زہریلی باتیں جو نکل رہی ہے، اگر ہم اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا کریں گے تو ہم ان باتوں سے بچ سکتے ہیں، رک سکتے ہیں. اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے تم اپنے گھر بیٹھے ذلیل مت ہو، کیونکہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ اپنے گھر بیٹھے اللہ ان کو ذلیل کر دیتا ہے. کیسے معلوم ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے میری بہنوں، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے. اگر ہم اس حدیث پر غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عورتوں کو، خاص طور پر عورتوں کی بات یہاں پر میری بہنوں، گھر بیٹھے عورتوں کو اللہ ذلیل کر دے گا. کیسے معلوم ہے؟ صحیح ابو داؤد کی اس حدیث میں جو حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں، اے انسانوں تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا. تم لوگوں کی غیبت مت کرو، تم لوگوں کے ٹومے مت لگے رہو، تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑو. جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا، اور اللہ جس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کر دے گا. اللہ اکبر. غور کریے اس حدیث میں کیا کہا جا رہا ہے میری بہنوں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہماری زبان سے غیبت نکلتی ہے. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کی ٹومے لگے ہوئے رہتے ہیں. اللہ کا ڈر نہیں ہے تبھی ہم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کیا آج ہمارے یہ معاشرے میں، آج ہماری یہ سوسائٹی میں نہیں ہو رہا ہے؟ غور کریے. اگر ہم غیبت کر رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اے لوگوں تمہارے دلوں میں ایمان ابھی داخل نہیں ہوا، اے انسانوں تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تم غیبت مت کرو، تم غیبت مت کرو، تم لوگوں کی ٹو میں مت لگے رہو. آج کیا ہو گیا؟ غیبت تو آج ہماری ہاضمے کی گولی بن گئی. جب تک ہم فون پر کی ساس کے بارے میں بہو کو یا بہو کے بارے میں ساس کو نہ بولے تب تک ہمارا دن نہیں گزرتا، ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. غور کریے. ٹو میں لگے ہوئے رہنا، انہیں کیا کری، انہیں کیا کری، اس کے ساتھ کیسا ہوا، اس کے ساتھ کیسا ہوا، اس کے ساتھ ویسا ہوا. یہ جو ٹو میں لگے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، تم لوگوں کے پیچھے ٹو میں مت لگے رہو. کون کہاں جاتا ہے، انہیں وہاں جاتی، انہیں یہاں جاتی، اس کے گھر میں انہوں آتے، اس کے گھر میں انہوں آتے. آج کیا ہو گیا کہ سامنے والے پڑوسی کے گھر میں بہت لوگ دکھ رہے، کیا بات ہے کہ کیا ہے کہ یہ ہے ٹو میں لگے ہوئے رہنا. میری بہنوں اللہ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، یہاں پر ٹو میں مت لگے رہو اور لوگوں کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو. آج مسلمان مائیں اکثریت میری بہنیں اسی چیز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ کسی کی کوئی کمزوری ان کو مل جائے تو وہ لوگوں میں اچھال دیں، لوگوں کو بتا دیں ان کا شوہر ایسا 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 کرتا ہے، معلوم ہو گیا تو فوری ختم. ان کی بیٹی ایسا 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 ویسا کرتی ہے، ختم. پورے لوگوں میں ڈھڈورا پیٹ رہے. غور کریے. لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑنا یہ جنتی عورتوں کی صفت نہیں ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی صفت نہیں ہے. اللہ سے ڈرنے والے نہ کسی کی غیبت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی کے ٹو میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑتے ہیں. یہاں پر بڑی خطرناک بات بتائی جا رہی میری بہنوں، جو لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ اکبر. غور کریے. ہمارے عیب ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور ہمارے عیب ہم سے زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی اچھے سے جانتے ہیں. تو اللہ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ غور کرنا. جس دن تم لوگوں کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاؤ گی نا، اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا.
اور جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا. گھر بیٹھے اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ذلت اور رسوائی کے لیے. اللہ اس کو گھر بیٹھے ذلیل کرے گا. گھر بیٹھے اس کی ذلت اور رسوائی اس کے حق میں ہوگی. خوف کریے, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اپنے گھر بیٹھے ذلیل, گھر بیٹھے تم ذلیل مت ہو میری بہنوں اللہ کے لیے. اگر ہم اللہ سے ڈریں گے, اللہ سے ڈریں گے تو یقیناً یہ ہم کو جنت میں لے جانے والی صفت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا, والخاشعین والخاشعات. اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. ہر معاملے میں ہم کو اللہ سے ڈرنا ہے. موت آ گئی تو ہی اللہ سے نہیں ڈرنا ہے. زندگی جو اللہ نے دی ہے اس زندگی میں بھی مجھے اور آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے. اگر ہم اللہ سے نہیں ڈریں گے میری بہنوں تو اس دنیا میں بھی تو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا, اور آخرت میں بھی جہنم میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی. یاد رکھنا میری بہن, اللہ کے لیے اس چھٹی صفت کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ والخاشعین والخاشعات, جنت میں جانے والے لوگ, جنتی عورتیں اللہ سے ڈرنے والی ہوتی ہے, جنتی مرد اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. اس کے بعد میری بہنوں والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. ساتھی صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں. آج میں عورتوں کو صدقے کے بارے میں کیا بتاؤں, اللہ اکبر. آج ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے پاس صدقے کا جذبہ بالکل ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج مسلمان ماؤں اور بہنوں کی فکر صرف اور صرف مال کو جمانے, الماریوں میں دبا کر رکھنے اور زیورات خرید کر پہننے, بس اسی کی فکر آج مسلمان عورت کو لگی ہوئی ہے. غور کر لیجئے, یہاں پر اس آیت میں اگر ہم غور کریں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے عورتیں جو یہ بات کہتی ہے, جب بھی ان سے کہا جائے کہ اللہ کے دین کے لیے صدقہ کرو, اللہ کے دین کے لیے کچھ مال خرچ کرو, تو عورتوں کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کہ ہمارے شوہر تو دے رہے ہیں, ہمارے بچے تو دے رہے ہیں, ہمارے والد صاحب تو دے رہے ہیں, ہمارے بھائی تو دے رہے ہیں. اگر ہم اس آیت میں غور کریں گے میری بہنوں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر شوہر اگر اللہ کی راہ میں دے گا تو اللہ اسی کو اس کا بدلہ دے گا, کیونکہ یہاں پر کیا کہا گیا, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں یہ دونوں جنتی ہے. تو اگر ہمارا شوہر اگر صدقہ کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا, ہم کیسے جنت میں جائیں گی؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہاں پر ہمارا باپ اگر صدقہ کر رہا ہے, ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمارا باپ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے, ہم کو تو اس میں کسی کوئی حصہ نہیں ملنے والا. ہمارا بیٹا اگر اللہ کے دین کے لیے خرچ کر رہا ہے اور ہم اگر نہیں کر رہے ہیں تو وہ جنت میں جانے والا عمل کر رہا ہے, نہ کہ میں اپنے جنت میں جانے کا کچھ اس کے اندر حصہ لے رہی ہوں. غور کریے, یہاں پر باضابطہ بتایا گیا ہم مسلمان عورتوں کو کہ تم صدقہ کرو, کیونکہ صدقہ کرنے والی عورتیں جنت میں جانے والی عورتیں. آج کیا معاملہ ہو گیا مسلمان عورتوں کا صدقے کے معاملے میں میری بہنوں؟ آج اللہ کے دین کو ہمارے مال کی ضرورت ہے اور ہمارا مال ہم ہزاروں اور لاکھوں روپیوں میں شادیوں کی شکل میں برباد کرتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہم 1000 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. آج کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ کیا منہ لے کے ہم جائیں گے اللہ کے سامنے یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تو مجھے جنت میں ڈال دے بغیر یہ عمل کیے؟ غور کریے, آج ہمارے پاس نہیں ہو رہا ہے. اگر کسی اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے اگر کسی کو کہا جائے کہ دیکھو فلاں جگہ پر اللہ کے دین کے لیے ضرورت ہے, تم وہاں پر مال خرچ کرو, تم وہاں پر دو, تو وہاں پر ہمارے جیب سے 1 روپیہ بھی نہیں نکلتا. لیکن ہم ہماری بیٹی کی شادی میں یا بیٹے کی شادی میں 10,000 20,000 50,000 1 لاکھ کا جوڑا ہم ضرور خریدتے ہیں, جو صرف 1 دن کے لیے ہوتا ہے, صرف 1 دن کے لیے, 1 دن کے جشن کے لیے, 1 دن کی خوشی کے لیے ہم لاکھوں روپے تو خرچ کر سکتے ہیں میری بہنوں, لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی جنت کے لیے ہم مہینہ 1000 روپے نہیں دے سکتے. غور کریے,
ہم دنیا کی زندگی کو بچانے کے لیے اگر کسی کو بی پی ہو جائے, اگر کسی کو شوگر ہو جائے, تو وہ ہر مہینہ اپنی بیماری کے لیے گولیاں منگانے کے لیے, ٹیبلٹس منگانے کے لیے پیسے ضرور الگ رکھتے ہیں, لیکن اس آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے, اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے, جنتی صفت, جنت میں جانے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہر مہینہ اسی طریقے سے وہ اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کرتی. غور کر لیجیے آپ کیا ہو گیا ہے آج ہم کو. آج ہم صدقے میں بہت زیادہ پیچھے ہو چکی ہے میری بہنوں, اور ہم کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے ذریعے ہم کو بتلا دیا کہ جہنم میں سب سے زیادہ تعداد اگر کسی کی ہے تو وہ عورتوں کی ہے. یہاں پر ہم کو اور زیادہ اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, اور زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلی جائے. اللہ کے نبی نے یہاں کیا کہا, کئی احادیثوں کے ذریعے ہم کو کیا بتایا کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام لوگوں کو یہ خطاب کر کے فرمایا, اے لوگو تم جہنم کی آگ سے بچو, چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. کیا کہا؟ چاہے ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو. آج ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہم کو مال دیا ہے, دولت دیا ہے, لیکن آج ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن دنیاوی چیزوں کے لیے وہ ضروریات جو ہماری مکمل ہو چکی, اس کے باوجود بھی اس پر خرچ کرنے کے لیے آج ہم تیار ہیں. غور کریے, شادیوں میں آج جو خرچ کیا جا رہا ہے میری بہنوں, اگر شادیوں میں خرچ جو مال خرچ کرتے ہیں اس میں سے کم آدھا حصہ بھی اگر اللہ کے دین کے لیے دیتے تو آج لوگوں کو اللہ کے دین کے لیے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ صدقہ کرنے والی عورتیں اگر ہم بنتی تو لوگوں کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ اللہ کے دین کے لیے مال دو. آج اللہ کے دین کو مال کی ضرورت ہے آپ کی. آج ہم نہیں بن رہی صدقہ کرنے والی عورتیں, آج ہم ہمارے اندر جنت میں جانے والی صفت پیدا نہیں کر رہی. اگر ہم ہمارے اندر یہ صفت پیدا نہیں کریں گے میری بہنوں, تو کیسے ہم جنت کا خواب دیکھ سکتے ہیں, کیسے ہم ہمارے اس سپنے کو پورا کریں گے جنت میں جانے کا, جنت کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا, جنت کی وہ مہمانی کا, جنت میں اللہ کا دیدار کرنے کا. غور کریے, آج ہم کو ہمارے ہاتھ آگے بڑھانا ہے میری بہنوں. اگر آج ہم صدقہ و خیرات نہیں کریں گے, اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے نا, تو پھر ہم جنت سے محروم ہو سکتے ہیں. اگر ہمارے ہاتھ اگر آج صدقے سے خالی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ہم ہمارے مال کو صرف جمانے, کمانے اور دبا کر رکھنے کی اگر فکر میں ہے تو سمجھ جانا یہ کمانے, جمانے اور دبا کر رکھنے والا مال ہی تم کو جہنم میں لے جائے گا. اگر تم یہی مال دنیا میں یہ صدقہ کرنے والی عورتوں کی صفت اپنے اندر پیدا کر کے اللہ کے دین کے لیے اگر تم خرچ کرو گی تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جنت میں ڈالے گا انشاءاللہ. میری بہنوں, یہاں پر سوچنے والی بات ایک اور بھی یہ ہے, اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کریں گے, یہ صدقے والی صفت اگر ہم ہمارے اندر نہیں پیدا کریں گے, تو اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے نا, وہ مال اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے تو اللہ کسی اور ذریعے سے ہمارے سے الگ کر دے گا, کسی اور ذریعے سے ہم سے چھین لے گا. آج دیکھ لیجئے, ایک چھوٹی سی بیماری آئی, ہزاروں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں, ہے نا. چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جائے, اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لاکھوں روپے اس کے اندر چلے جاتے ہیں. ایک آپریشن کے لیے 1 لاکھ یا 2 لاکھ کا خرچ آتا ہے میری بہنوں. اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گی تو اللہ ایسے آپ کے ذریعے آپ وہ مال نکال لے گا. غور کریے, ترمذی کی حدیث, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, غالباً ترمذی کی حدیث ہے, اے لوگوں تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. یہ صدقے والی صفت اپنے اندر پیدا کرو, صدقہ دینے کی صفت, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی صفت, بیماریوں سے بچنے کے لیے پر بتایا جائے, بیماریوں کو تمہارا علاج تم صدقے سے کرو. اللہ اکبر. بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی ہم کو صدقہ کرنا ہے. جو بیماری میں ہم ملوث ہے, جو بیماری میں ہم مبتلا ہے, اس بیماری سے بھی بچنے کے لیے ہم کو صدقہ و خیرات کرنا ہے, تاکہ ہمارے اندر یہ جنتی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے, جنت میں لے جانے والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور ہم جنت میں چلے جائیں.
اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے. اور اس بات کو یاد رکھنا، یہی صفت ہماری امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے اندر پیدا کر لی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا پورا مال اللہ کے دین کے لیے لگا دیا. دیکھیے اسلام کے لیے سب سے پہلا مال لگانے والی کون ہے؟ ایک مرد نہیں، ایک عورت ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ہمارا جذبہ اور بڑھ جانا چاہیے کہ اللہ نے اپنے دین کے لیے سب سے پہلے کسی کا مال اگر لیا ہے تو وہ ایک عورت کا مال لیا. اللہ اکبر. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال انہوں نے خرچ کر دیا. آج ہم اللہ کے دین کے لیے تھوڑا سا مہینہ کچھ بھی نہیں دے سکتے. 1000 500 5000 اتنا بھی ہم نہیں دے سکتے. ہم ہماری ضرورت کے لیے دیکھ لیجئے کل اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے. جو اللہ نے ہم کو مال دیا ہے ہم ہماری ضروریات کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے کتنا استعمال کر رہے ہیں، یہ اپنا جائزہ آپ خود لیجئے. کبھی اپنے گھر میں بیٹھ کر اس کا حساب کیجئے میری بہنوں کہ آپ کی زندگی کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں اور میں اللہ کے دین کے لیے یعنی اپنی آخرت کے لیے میں کتنا ذخیرہ کر رہی ہوں. اس جنت کے لیے میں کتنا دے رہی ہوں، وہ جنت کی صفت میں اپنے اندر کتنا پیدا کر رہی ہوں. اللہ کے لیے غور کرنا میری بہنوں اور اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا. اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو، صدقہ کرو تاکہ ہم جنت میں آسانی سے چلے جائیں، جہنم سے ہم بچ جائیں. یہ تھی 7ویں صفت میری بہنوں جنت میں جانے والوں کی. اس کے بعد ہے 8ویں صفت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں، والصائمین والصائمات. کیا کہتے ہیں؟ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ دونوں جنتی ہے. یعنی جنتی عورت کون ہے؟ جو روزے رکھتی ہے. یعنی روزوں سے یہاں پر کون سے روزے مراد ہیں؟ رمضان کے روزے ہیں. کون سے روزے ہیں؟ رمضان کے روزے، فرض روزے. رمضان کے روزے جو ہم پر فرض کیے گئے ہیں میری بہنوں، جس کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں 183 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم روزے رکھو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. کیا کہا گیا یہاں پر؟ روزے فرض کیے گئے ہم سب پر. رمضان کے روزے ہم کو رہنا ہی رہنا ہے. آج ہم ہمارے رمضان کے روزے کتنے چھوڑ دیتے ہیں. رمضان کے روزے چھوٹی چھوٹی بہانوں کی وجہ سے ہم ہمارے رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. سر میں درد ہو رہا، کمر میں درد ہو رہا، پیٹ میں درد ہو رہا، یہاں درد ہو رہا، وہاں درد ہو رہا، سامنے درد ہو رہا، پیچھے درد ہو رہا، یہ بہانے بنا کر ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کے لیے میری بہنوں جتنے روزے ہمارے رمضان کے چھوٹے ہیں ان سب روزوں کو ادا کرنا، ان سب روزوں کو بھرتی کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے. اور وہ روزے جو حالت حیض کی وجہ سے ہمارے چھوٹ جائے، جس عورت کے بھی رمضان میں حالت حیض کی وجہ سے روزے چھوٹ جائے، جتنے روزے اس کے چھوٹے ہیں وہ تمام کے تمام روزے رمضان کے فوری بعد یا اگلا رمضان آنے سے پہلے مکمل کرنا اس عورت کے لیے ضروری اور لازمی ہے. یاد رکھنا میری بہنوں، حالت حیض کی وجہ سے اگر ہمارے رمضان میں روزے چھوٹ گئے تو اللہ ہم کو معاف کر دیا، ایسا نہیں ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ وہ رمضان کے روزوں کی پوری بھرتی کرنا ہے. 4 روزے چھوٹے تو 4 روزے ہم کو رہنا ہے، 6 چھوٹے تو 6 رہنا ہے. جتنے روزے چھوٹے اتنے پورے روزوں کی تکمیل کرنا ہے کیونکہ یہ فرض کیے گئے ہیں اور فرض کی پوچھ ہم سے کی جانے والی ہے. فرض کے معاملے میں ہم کو چھوٹ نہیں ملنے والی، یہ بات یاد رکھنا. ہر فرض جو چیزیں ہم پر فرض کی گئی ہے ان سب چیزوں کے بارے میں مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے سوال کیا جائے گا. تو یہ رمضان کے روزے بھی ہم پر فرض کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ رمضان کے مکمل روزے ہم رہنے کی کوشش کریں. جو روزے ہمارے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی فوری ہم تکمیل کر دیں رمضان کے فوری بعد یا اگلا رمضان آنے سے پہلے، تاکہ ہمارے جو یہ فرض چیز ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے انجام دے پائیں. یہ روزہ رکھنے والی صفت، یہ روزہ رکھنے والی عورتیں ہم بن جائیں.
انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میری ماں اور بہنوں، ہم نفلی روزے بھی رکھ سکتی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ روزے کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا تم روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو۔ اگر ہم چاہے، اگر ہماری کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہماری پوری صحت اچھی ہے، تو ہم کوشش کریں پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھنے کی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیر اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ روزہ رکھنے والی صفت کس کی صفت ہے؟ جنتی عورتوں کی صفت ہے۔ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں میری بہنوں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ مرد اور عورت، مرد اور عورت، مرد اور عورت دونوں کو بتا رہے ہیں۔ جو بھی کام مسلمان مرد اور عورت، اگر مرد بھی اگر مسلمان نہیں بنے گا تب بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایسے ہی اس کی پوری سیریز ہے میری بہنوں۔ تو ہم کو کیا کرنا ہے؟ شوہر، اگر ہمارے شوہر کے روزے چھوٹ جائیں، اکثر مرد حضرات روزے نہیں رکھتے، اکثر کی بات کر رہی ہوں میں، اگر آپ کا شوہر رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو آپ پھر یہ بھول جائیے کہ آپ کا شوہر جنت میں جائے گا، کیونکہ یہ جنتی لوگوں کی صفت ہے کہ وہ روزے رکھتے ہیں، اور خاص طور پر رمضان کے روزے۔ تو لہٰذا یہ بات ہم ان کو بتلائیں کہ رمضان کے جتنے روزے چھوٹ گئے وہ فوری پورے روزے تکمیل کرے، فوری وہ روزوں کو بھرتی کرے۔ تو یہ ہے آٹھویں صفت، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، یہ دونوں کون ہیں؟ جنتی عورتیں ہیں۔ 9ویں صفت میری بہنوں، اس صفت کو ہمارے اندر آج پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا کہتے ہیں معلوم اللہ سبحانہ وتعالی؟ 9ویں صفت جو جنتیوں کی ہے، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ دونوں جنتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے آج کہاں ہے ہماری شرم و حیا؟ آج مسلمان عورتیں ہی اپنے شرم و حیا کو بیچتی جا رہی ہے میری بہنوں۔ یہاں شرمگاہوں کی ہم کو حفاظت کرنا ہے، جب تک ہم ہماری شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے، ہماری شرم و حیا کی اگر ہم حفاظت نہیں کریں گے، تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتی۔ آج کیا معاملہ ہو گیا ہمارا؟ غیر محرم سے ہاتھ بھی ملایا جا رہا ہے، گلے بھی ملے جا رہے ہیں، اگر کوئی غیر محرم ہم کو ہاتھ بھی لگا کر چلے جائے تب بھی ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ذرہ برابر بھی ہمارے اوپر فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ غور کریے کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ آج مسلمان عورتیں بڑے بڑے گلے پہن کر، چھوٹے چھوٹے آستین پہن کر کیسے وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گی؟ بتائیے۔ آج ہمارے معاشرے میں تو یہی ہوتا جا رہا ہے، عورت اس فیشن کو زیادہ اپناتی جا رہی ہے، بڑے بڑے گلے پہن کر میری بہنوں سینوں کو لوگوں کو بتا کر اب کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ غور کریے، آپ گھر میں بڑے بڑے گلے پہن کر آپ گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، نہ جانے کتنے غیر محرم مرد آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ کہاں جا رہی ہے ہماری شرم و حیا؟ کیسے کریں گے ہم ہماری شرمگاہوں کی حفاظت؟ کیسے جائیں گے پھر ہم جنت میں؟ غور کریے، آج ہاف آستین کا فیشن چل رہا ہے، اللہ اکبر، اور ہماری مائیں بہنیں سب اس میں لگی ہوئی ہے، تو کیسے جائیں گی وہ جنت میں؟ ان کا سطر پورا نظر آ رہا ہے۔ آج جو ہمارے ماحول اور معاشرے میں، خاص طور پر انڈیا میں جو کلچر ہے، ساڑی اور بلاؤز کا جو کلچر ہے، جس کے اندر آدھا پیٹ اور آدھی پیٹ پوری نظر آتی ہے، میری بہنوں اللہ کے لیے اس کلچر کو ختم کرو۔ یہ سطر ہمارا پورا کھل رہا ہے، تو کیسے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی؟ بتائیے آپ مجھے۔ نہیں دیکھنے والا مرد بھی آپ کو دیکھے گا اگر آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو۔ وہ مرد جس کی نظریں جھکی ہوئی ہے، اس کی بھی نظریں آپ ہماری طرف مائل ہوگی اگر ہم ایسے ایک کام کریں گے تو۔ آج جو برقع پہنا جا رہا ہے، ہم کو جو ہماری عزت کی حفاظت کرنی تھی، ہم کو جو ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرنی تھی، ان برقعوں کے ذریعے، یہ برقع جو آج ہمارے پاس ہمارے کلچر میں پہنا جا رہا ہے، جس میں نشیب اور فراز سب چیزیں نظر آ رہی ہے،
اس کو برقع نہیں کہتے میری بہنوں، بلکہ برقع کا جنازہ اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کے ذریعے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کر رہے، بلکہ ہم لوگوں کے سامنے ہماری شرم و عزت کو پیش کر رہے، آؤ ہماری طرف بول کے۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کر لیجئے، اسلام مجھے اور آپ کو اپنی زینت چھپانے کا حکم دیتا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم وہیں پر باہر نکل کر ٹائٹ برقعے پہن کر غیر محرموں کے سامنے اپنی عزت کو پیش کر رہی ہے۔ غور کریے آج کیا ہوتا جا رہا ہے آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں۔ برقعے کا تو ایک اور نیا ہی فیشن اب تو نظر آ رہا ہے۔ برقعے پر طرح طرح کے ڈیزائنز، چمکیاں، یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا میری بہنوں، یہ سب پہننے والوں کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ غیر محرم مردوں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ ہماری طرف، آؤ ہمارے اوپر حملہ کرو، آؤ ہماری شرمگاہوں کی طرف۔ یہی اس کا مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جو نئے نیو ڈیزائن کے جو برقعے پہنے جاتے، لیٹسٹ، آج ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اس کو لیٹسٹ برقعہ ملے، نیا ڈیزائن کا برقعہ ملے اس کو۔ اللہ اکبر۔ باہر جو جاتی ہے، وہ بازار میں وہ جو جاتی ہے میری بہنوں، بتاؤ مجھے بازار میں کیا اس کا شوہر گھومتا ہے جس کو وہ بتانا ہے؟ بتائیے۔ اللہ قرآن میں سورہ نور میں مجھے اور آپ کو کیا کہتا ہے؟ ہم کو ہماری زینت کی حفاظت کرنی ہے، اب ہماری زینت کو لوگوں کے سامنے بتانا نہیں ہے، اسی لیے مجھے اور آپ کو پردے کا حکم دیا گیا، اسی لیے مجھے اور آپ کو برقعہ پہننے کا حکم دیا گیا، اور ہم اسی برقعے کا جنازہ نکالتی ہوئی جا رہی ہے۔ غور کریے برقعے پر ڈیزائنز کیوں ہوتے ہیں میری بہنوں؟ طرح طرح کے ڈیزائنز یا الگ الگ طریقے کے برقعے کیوں ہوتے ہیں؟ اسی لیے پہنتی ہے عورتیں تاکہ وہ اور عورتوں سے الگ اس کا مشاہدہ ہو، تاکہ الگ وہ پہچانی جائے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ ارے یہ فلاں کی فلاں ہیں، ارے واہ کیا برقعہ یہ پہن کے جا رہی ہے، کیا ڈیزائن ہے، کیا چھکمک یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور کریے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نئے ڈیزائن کے برقعے پہننے والے اسی لیے پہنتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ مرد ان کو دیکھے۔ بازار میں جانے کے بعد ان کے پورے محرم ہوتے ہیں، بتائیے مجھے۔ اور آج ہماری نوجوان لڑکیاں میری بہنوں، آج ہماری نوجوان لڑکیوں کے برقعے تو کچھ اور ہی ڈیزائن کے ہو گئے ہیں۔ وہ برقعہ تو پہن رہی ہے لیکن دوپٹہ اتنا اوپر چلا جاتا ہے، اتنا اوپر چلا جاتا ہے کہ اس کے پورے سینے کی پوری ساخت نظر آتی ہے۔ غور کریے ماؤں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے اور بیٹیوں کا بھی یہ حال ہو چکا ہے، نوجوان لڑکیوں کا یہ حال میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ بازار میں جا رہے ہیں، کپڑے خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی ساخت غیر محرم کو بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برقعہ پہن کر بھی نہ کہ وہ برابر ہے۔ غور کریے تو کیسے ہماری شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی؟ ہماری لڑکیاں اگر اس طریقے سے اوڑھنی اگر باندھتی ہے جس کی وجہ سے ان کا پورا سینہ اگر نظر آئے، سامنے کا سارا حصہ اگر نظر آئے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ غیر محرموں کو دعوت دیتی ہے کہ آؤ ان کی شرمگاہوں کی طرف، آؤ ان کی طرف اور حملہ کرو۔ یہی اس کی وجہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جیسا اللہ نے مجھے اور آپ کو پردے کا حکم دیا ہے، جیسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنے ستر کا حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، ویسے ہی ہم ہماری ستر کی حفاظت کریں، ویسے ہی ہم ہمارے جسم کو ڈھانکیں اور ہماری زینت کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے ہمارے محرموں کے۔ اللہ کے لیے میری بہنوں، اللہ کے لیے سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقعہ پہنو تاکہ غیر محرم کی نظر اگر تمہارے اوپر پڑے تب بھی وہ اپنی نظروں کو نیچی کر لیں۔ آج برقعوں کو دیکھ کر ہی لوگ دیکھتے ہیں نا، نوجوان لڑکیوں کے برقعوں کو دیکھ کر ہی نوجوان لڑکے اور زیادہ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ عورتیں کون ہیں معلوم ہے میری بہنوں؟ یہ جہنم میں جانے والی عورتیں ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے اپنی شرم و حیا کو پیش کرنے والی عورتیں ہیں یہ۔ کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وہ عورتیں، دو قسم کی ایسی عورتیں ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ کون سی عورتیں ہیں؟ وہ عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے نا، برقعہ پہننے کے بعد بھی، برقعہ تو برقعہ نام کا آپ پہن رہے ہیں لیکن وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ڈریس وہ پہنے ہو
पहने हो। देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। गौर करिए, कपड़ा पहनने के बाद भी, लिबास पहनने के बाद भी वो नंगी होंगी और मर्दों को बहकाने वाली और खुद बहकने वाली होंगी। आज क्या हो रहा है? आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको जन्नती औरत बनने का हुक्म दे रहे हैं। जन्नती औरत बनने के लिए अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने की बात कर रहे हैं, और हम अब मर्दों को बहकाने वाली और खुद बहकने वाली बनती जा रही है। गौर करिए, क्या ये मामला आज हमारे माहौल और माशरे में नजर नहीं आ रहा? जाके देखिए हमारे कॉलेजेस की लड़कियों को, उन माओं को उठने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। अगर माएं अपनी बेटियों को ऐसे ओढ़नियां बांध कर अगर भेजेंगी, ऐसे बुरखे अगर पहना कर भेजेंगी, तो आज वो लोगों के सामने अपनी जीनत को पेश कर रही हैं, कल वो मर्द, वो गैर महरम मर्द इनकी इज्जत को लूट के चले जाएंगे। अल्लाह के लिए मेरी बहनों, जितनी भी इज्जतें लूटी जाती है वो यही वजह से होती है। लोग, औरतें जब तक अपने आप को पेश नहीं करते, कोई मर्द उनकी तरफ नहीं आता। याद रखना, औरतें अपने आप को पेश कर रही है, औरतें अपनी शर्मगाहों को लोगों के सामने पेश कर रही है कि आओ हमारी तरफ। नऊज़ बिल्लाह, बुरखे के जरिए, फैशन के जरिए जो बुरखा पहना जा रहा है, आज जो नोज पीस जो बांधा जा रहा है, जो नकाब बांधा जा रहा है, मेरी बहनों, इसके जरिए भी आप गौर करना, लोग इसके जरिए भी अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं कर रहे। क्या हो रहा है? अगर वो नकाब बांध भी रहे हैं तो आंखों पर पूरा मेकअप आज लगा हुआ है, आईलाइनर लगे हुए हैं, आईलैशेस लगे हुए हैं, आई शेड्स लगे हुए हैं, और वो हमारी मुसलमान माँ, मुसलमान बहन खरीदारी के लिए जाती है, कपड़े खरीदती है और फिर गैर महरम से बात करती है। तो मुझे बताओ, गैर महरम उसकी तरफ मुतवज्जे होगा या नहीं होगा? ये दुकान वाला, ये बाहर बाजार में घूमने वाले लोग तेरे शौहर हैं जिसको तू ये अपनी जीनत बता रही है, अपने आंखों की खूबसूरती बता रही है, अपनी पूरी पेशानी बता रही है? क्या होगा मेरी बहनों जब तुम तुम्हारी आंख बताओगी, आंखों के ऊपर के डिजाइन बताओगी, आंखों की खूबसूरती बताओगी ना, वो आंखों के जरिए वो तुम्हारी शर्मगाहों तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है आज। जितनी भी बुराइयां आज हो रही है ना, आज हम हमारे शर्मगाहों की हिफाजत ना करने की वजह से आज ये बुराइयां होती जा रही है। आज हम हमारे शर्मगाहों की अगर हिफाजत नहीं करेंगे, हमारी शर्म और हया को अगर हम याद नहीं रखेंगे ना, तो फिर हम जन्नत में जाने वाली औरतें नहीं बन सकते। अल्लाह के लिए अपनी हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की खास तौर पर हिफाजत करो। जिनाकारी करती हुई ना फिरो, ना बुरखे के जरिए से, ना हाथों के जरिए से, ना तुम्हारे चेहरों के जरिए से, ना आंखों के जरिए से। अल्लाह के लिए मेरी बहनों, मर्द और औरत दोनों के लिए यहाँ पर हुक्म दिया गया है। वल्हाफिज़ीना फुरूजहुम वल्हाफिज़ात, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, ये दोनों जन्नती है। 10वीं सिफत मेरी बहनों और आखिरी सिफत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद की इस आयत में, सूरह अहज़ाब सूरा नंबर 33 की आयत नंबर 35 में, यानी 35 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी सिफत जन्नतियों की बयान करते हैं, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात। क्या कहते हैं? अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें। देख लीजिए हमारी जिंदगियों में अल्लाह का कसरत से जिक्र तो दूर की बात है, एक दिन में 1 घंटा भी हमको अल्लाह की इबादत का या अल्लाह के जिक्र का आज नहीं मिल रहा। दुनिया के कामों में, दुनिया की मोहब्बत में इतना हम मशगूल हो गए, इतना मशगूल हो गए, दुनिया तो हमको आज याद रही, लेकिन जिसने दुनिया बनाई है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आज हम भूल गए। मेरी बहनों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आज हम भूल गए। अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें जन्नती औरतें हैं। जायजा लीजिए अपनी जिंदगी का कि कितना मैं अल्लाह का जिक्र करती हूँ, अपनी सुबह और से शाम तक कितना वक्त मैं अल्लाह के जिक्र के लिए देती हूँ, इस कुरान को पढ़ने के लिए देती हूँ, इस कुरान को समझने के लिए देती हूँ, इस कुरान पर गौर फिक्र करने के लिए देती हूँ, और मैं अपना कितना वक्त खुद के लिए, बच्चों के लिए, बेकार के कामों के लिए, गीबत के लिए, चुगली के लिए, हसद और जलन के लिए, लोगों की टोह में लगे रहने के लिए, लोगों के ऐबों के पीछे पड़ने के लिए मैं अपना कितना वक्त देती हूँ। जायजा लीजिए हम हमारी जिंदगी का। आज मेरी माँ और बहनों, हमको अल्लाह का कसरत से जिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें कौन है?
जन्नती औरतें हैं, कोई मामूली औरतें नहीं है, जन्नती औरतें हैं मेरी बहनों। और आपको मैं बता दूं, जन्नती औरतें जो जन्नत में जाएंगी ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला जो मर्द को हूर देंगे ना, हूर की नेमत जो अल्लाह मर्द को देंगे, ये जन्नती औरतें जो दुनिया में ईमान लाएगी और नेक और सालेह अमल करेगी और जन्नत में जाने वाले अमाल करेगी, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन हूरों से ज्यादा उसका मुकाम और मर्तबा रखेंगे। गौर करिए उन हूरों के बारे में तो अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह अकबर, पाकबाज है, नेक है, खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती की कोई इंतहा नहीं। लेकिन अल्लाह ने क्या, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिबरानी की इस हदीस में क्या कहा कि वो लोग जो दुनिया में जन्नत में जाने वाले अमाल करते हैं, ईमान लाते हैं और अमल सालेह करते हैं, वो हूरों की जो जन्नत में जो हूरे हैं उनसे भी ज्यादा उनका मुकाम और मर्तबा होगा, उनसे भी ज्यादा बुलंद उनका मुकाम और मर्तबा होगा। तो मेरी माँ और बहनों, आज हमको अल्लाह का कसरत से जिक्र करने की जरूरत है, कसरत से हम जिक्र करना। हम चल रहे हो, फिर रहे हो, हमारी जुबानें अल्लाह के जिक्र से खाली ना हो। जब हम अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर देंगे ना, तो हम खुद ब खुद ये बुराइयों से बच जाएंगे। क्योंकि अगर हम जब अल्लाह का जिक्र के लिए हमारी जुबान को इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब वो जबान अल्लाह की नाफरमानियों में लग जाएगी, झूठ में लग जाएगी, गीबत में लग जाएगी, चुगली में लग जाएगी। अगर वहीं पर आप अगर अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र के लिए लगाएंगे, इस कुरान को पढ़ने के लिए लगाएंगे, इस कुरान की आयतों को याद करने के लिए लगाएंगे, इन कुरान के जो पैगाम है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए अपनी जुबान को इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाअल्लाह वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात में हम शामिल हो सकते हैं। अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतों में हम शामिल हो सकते हैं। जन्नती औरत हम बन सकते हैं अल्लाह के लिए। मेरी बहनों, हम चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह के लिए, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह को मत भूलो। जब अल्लाह का जिक्र करेंगे तो हम अल्लाह के करीब होंगे, जब हम अल्लाह के करीब होंगे तो हम जन्नत में आसानी से चले जाएंगे इंशाअल्लाह। अब ये जो 10 सिफात मैंने आपके दरमियान रखी है, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरत, मोमिन मर्द और मोमिन औरत, अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाले मर्द और अल्लाह की फर्माबरदारी करने वाली औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, सच बोलने वाले मर्द और सच बोलने वाली औरतें, अल्लाह से डरने वाले मर्द और अल्लाह से डरने वाली औरतें, सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने वाली औरतें। ये जो 10 सिफात जिसके अंदर पैदा हो जाए, ये 10 सिफात जो अपने अंदर पैदा कर ले, आखिर में आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अजीमा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह क्या कहते हैं? जिसके अंदर ये 10 सिफात आ जाए, जो मुसलमान बन जाए, जो मोमिन बन जाए, जो अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाला बन जाए, जो सच बोलने वाला बन जाए, जो अल्लाह से डरने वाला बन जाए, जो सदका करने वाला बन जाए, रोजे रखने वाला बन जाए, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाला बन जाए, अल्लाह का जिक्र करने वाला बन जाए, अल्लाह उनसे वादा करते हैं। कौन वादा करते हैं? रब्बुल आलमीन, पूरे आलमीन के रब उनसे वादा करते हैं। अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन, अल्लाह उन औरतों से, अल्लाह उन मर्दों से वादा करते हैं कि अल्लाह उनकी मगफिरत कर देंगे, अल्लाह उनको माफ कर देंगे, अल्लाह उनको बख्श देंगे। और उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं? व अजरन अजीमा, और अल्लाह उनके लिए बेहतरीन अजर तैयार कर रखा है। बेहतरीन अजर यानी जन्नत अल्लाह ने उनके लिए तैयार कर रखी है। तो मेरी माँ और बहनों, अगर हम भी इसमें शामिल होना चाहती है, जन्नती औरत बनना चाहती है, तो इन 10 सिफात को अपने अंदर पैदा करो। जब तक हम इन 10 सिफात को अपने अंदर पैदा नहीं करेंगी, वो जन्नत की इतनी प्यारी प्यारी नेमतों से हम लुत्फानंदोज नहीं हो सकती। वो जन्नत में पहनाए जाने वाले सोने और जेवरात, गौर करो मेरी बहनों, दुनिया के जेवरात तो खत्म होने वाले हैं, लेकिन अगर हम एक मर्तबा अगर जन्नत में चले जाएं इंशाअल्लाह, तो हमको जन्नत में हर किस्म की ऐशो आराम हमको वहां पर नसीब होगा। जो दिल हमारा कहेगा हम वो करेंगे,
لیکن اگر یہ 10 صفات اگر ہم ہمارے اندر پیدا نہ کرے، جنت میں جانے والی اگر عورت نہیں بنے، تو اس کا مطلب ہم کس کی تیاری کر رہے ہیں؟ جہنم کی تیاری کر رہے ہیں، جہنم میں جانے والے عمل کر رہے ہیں۔ تو آپ اب اپنا خود کا جائزہ لیجئے کہ مجھے جنتی عورت بننا ہے یا مجھے جہنمی عورت بننا ہے، مجھے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی کی زندگی گزارنا ہے یا پھر مجھے جہنم میں ہمیشہ مصیبتیں اور پریشانیوں کی زندگی جھیلنا ہے۔ یہ دنیا میں اگر تم جنتی عورت بننے کی کوشش کرو گے تو وہاں پر تم کو سکون ملے گا، یا اگر تم اپنے اعمال کو چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول کی اگر نافرمانی کرو گے تو وہاں پر تم کو مصیبتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 10 صفات تھے میری بہنوں جو میں نے آپ تمام کے درمیان رکھی ہے۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم جو بھی باتیں یہاں پر سنے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام باتوں کو ہم کو سمجھنے اور دماغوں میں ہمارے بٹھانے والی اللہ ہم کو بنائے۔ اللہ تو ہم کو مسلمان عورت بنا دے، اے اللہ تو ہم کو مومن عورت بنا دے، اے اللہ تو ہم کو فرما برداری کرنے والی عورتوں میں شامل کر دے، اے اللہ تو ہم کو صدقہ زیادہ سے زیادہ کرنے والی عورتیں بنا دے، اے اللہ تو ہم کو تجھ سے ڈرنے والی عورتیں بنا دے، اے اللہ روزہ رکھنے والی اور اپنی شرمگاہوں کی اے اللہ تو ہم کو حفاظت کرنے والی عورتیں بنا دے، اے اللہ ہم کو ہر اس عمل کی اے اللہ تو توفیق دے دے جو ہم کو جنت میں لے جاتے ہیں، ہر اس عمل سے اے اللہ تو ہماری حفاظت کر لے جو ہم کو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہماری یہ جو چھوٹی سی کوشش ہے اے اللہ اس کوشش کو ہماری قبول کر لیجئے، ہمارے یہاں آنے اور جانے کو اے اللہ قبول کر لیجئے۔